السلام علیکم ناظرین، میرا نام عابد اندلیب ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ کچھ ڈیفرنٹ موضوعات پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، کچھ سوچنے کی باتیں ہیں۔ آپ ایک لمحے کے لیے دیکھیے، اگر آج عمران خان کی حکومت کی بجائے مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی یا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنا شور مچایا جاتا؟ اگر پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی تو نون لیگ کی طرف سے اتنا شور مچایا جاتا، یا پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی تو پیپلز پارٹی کی طرف سے اتنا شور مچایا جاتا؟ ناظرین، کبھی بھی نہ مچایا جاتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ دونوں سیاسی جماعتیں ایک طویل عرصے سے ایک دوسرے کے ساتھ اس قدر وابستہ ہو گئی، ان کے ذاتی مقاصد، ان کے سیاسی مقاصد، ان کے ذاتی مفادات، اور پھر یہ سیاسی پارٹیاں دو خاندانوں کی نمائندہ پارٹیاں، دو خاندانوں کی مرہون منت ہی ہو کر رہ گئی۔ اب جب ہم ان سیاسی جماعتوں کو دیکھتے ہیں، یہ دو سیاسی جماعتیں آج کل عمران خان کی حکومت میں بہت سخت شور مچا رہی ہیں، بہت تبرہ کر رہی ہیں، پارلیمنٹ میں اجلاس سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، کرسیاں گھماتے ہیں، پیپرز پھاڑتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، باہر آتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بنیادی وجہ جو یہ ہے کہ اس وقت عمران خان حکومت میں آنے کے بعد احتساب کی بات کر رہا ہے۔ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ ان دو سیاسی جماعتوں نے جو ان کا گٹھ جوڑ تھا، ان کی جو بقائے باہمی کے تقاضوں کو یہ آج تک یہ پورا کرتے رہے، میں اس کو توڑوں گا۔ تو اس وقت عمران خان کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے، جو یہ دو سیاسی جماعتیں مشترکہ اور مل کر عمران خان کی حکومت کو جو ہے وہ کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اس کی جو سب سے بنیادی وجہ ہے کہ یہ دو سیاسی جماعتوں کی جو قیادت ہے، دونوں پہ کیسز ہیں۔ اب یہ جو سیاسی جماعتوں کی قیادت اپنی ساری سیاسی جماعتوں کو اپنے پیچھے لگا دیتی ہے، تو یہاں سے یہ ہوتا ہے کہ جب قیادت پہ برا وقت آتا ہے تو سارے اس کے پیچھے جو ان کے مالچی ہوتے ہیں وہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ آپ یہ تصور بھی نہ کیجئے کہ یہ جتنا پارلیمنٹ میں شور مچایا جاتا ہے، یہ جتنا میڈیا پہ آ کے شور مچایا جاتا ہے، یا جو باہر پبلک سینٹیمنٹ کو عمران خان کی حکومت کے خلاف جو ہے ابھارنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ عوام کی ہمدردی کے لیے ہوگا، کبھی بھی نہیں۔ اس کا قطعاً بھی یہ مطلب نہیں کہ یہ عوام کی ہمدردی کے لیے اتنا کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو، کچھ عرصہ پہلے جب مسلم لیگ نون کی حکومت سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی تو پیٹرول پمپس پہ لمبی لمبی قطاریں لگتی تھی۔ اگر آپ کو یاد ہو، آپ تھوڑا سا ریمائنڈ کریں، تو نون لیگ نے کبھی بھی شور نہیں مچایا۔ یہی نون لیگ الیکشن آنے کے وقت بڑا شور مچا کے کہتی تھی کہ میں ان کے پیٹ پھاڑوں گا، ان کے پیسے واپس لے کے آئیں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے۔ تو کیا ہوا؟ اگر اس وقت نون لیگ نے جب اقتدار میں آنے کے بعد پیپلز پارٹی کی کسی بھی ایک بندے کا احتساب کیا؟ کبھی بھی نہیں کیا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ان دو پارٹیوں کی جو قائدین ہیں، ان دونوں پارٹیوں کی قائدین کو کیسز کا سامنا ہے۔ ان کیسز کے دفاع کے لیے یہ اپنی ساری سیاسی جماعتوں کو اپنے پیچھے لگا کے پھر رہے ہیں۔ پھر اس کی وجہ یہ کہ ان کی آپس میں ہمدردیاں تھی، ان کے آپس میں مفادات تھے۔ تو تحریک انصاف کا ان کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، ان کا کوئی تحریک انصاف کا کوئی ان کے ساتھ مفاد شیئر نہیں ہو رہا۔ تو اب تحریک انصاف سے غلطی یہاں کیا ہو رہی ہے؟ تحریک انصاف سے ایک بڑی غلطی یہ ہوتی ہے، نون لیگ یا پیپلز پارٹی کا کوئی ایک بندہ ٹویٹر پہ آ کے ایک ٹویٹ بھی کر دیتا ہے تو تحریک انصاف والے اس کے دفاع میں اس کو جواب دینے کے لیے پوری کانفرنس شروع کر دیتے ہیں۔ مریم اورنگزیب اگر ایک ٹویٹ کرتی ہیں تو تحریک انصاف والے اس کو اتنا سیریس لے لیتے ہیں، اس پہ آ کے جو ہے وہ لمبی لمبی پریس کانفرنس کر کے اس پہ وضاحت دی جاتی ہے۔ بھائی، آپ کو کس نے کہا ان کو وضاحت دو؟ آپ اپنا پارلیمنٹ میں کام کرو، آپ اپنے عوام کے لیے کام کرو۔ آپ نے جو جواب دینے تھے گراؤنڈ پہ دے دیے، اب آپ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے تو آپ ان کو ریسپونڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان بیمار لوگوں کو، یہ ایسے بیمار لوگ جو ابھی نواز شریف سے پیچھا نہیں چھڑا سکے، جو آج تک نواز شریف کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، جو آج تک نواز شریف کے شہر سے باہر نہیں نکل سکے، آپ ان کو جواب دیتے ہیں؟ کچھ خدا کا خوف کریں، آپ ان سے نکلیں باہر، آپ ان کو امپورٹنس دیتے ہیں۔ اگر آپ ان کو جواب نہیں دیں گے، اگر آپ ان کو اگنور کریں گے تو ان کی آواز مر جائے گی۔ جب آپ ان کو جواب دیتے ہو، ایک تماشا شروع ہو جاتا ہے، وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی لگتا ہے، اور رات کو پارلیمنٹ کے باہر پرائم ٹائم میں ٹی وی پہ بھی لگتا ہے، وہ سڑکوں پہ بھی لگتا ہے، پھر وہ لکھنے والے لکھتے ہیں، ظاہر ہے ان کے ہمدرد بیٹھے ہوئے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں یہ شور مچائیں گے، اس لیے شور مچائیں گے کہ یار عمران خان کوئی پالیسی کی بات نہ کرے، عمران خان عوامی مسائل پہ بات نہ کرے، عمران خان آگے نہ نکلے، عمران خان کا احتساب کا عمل فلاپ ہو، عمران خان جو ہے وہ فلاپ ہو۔ تو اس فلاپ کرنے کو آپ ان کی آوازوں کو خود توانا کرتے ہیں، آپ خود ان کی آوازوں کو جو ہے اس میں دم بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک اور دوسرا بڑا تکلیف دہ پہلو ہے ناظرین، آپ یہ سوچئے، نواز شریف ہے، سارا میڈیا اس وقت نواز شریف کو ہیرو بنا رہا ہے۔ نواز شریف کی ریلی کی آج تک باتیں ہو رہی ہیں، کتنے لوگ تھے؟
آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ یہ میڈیا آج تک عوام کو کوئی دوسرا نیریٹو کیوں نہیں دے سکا. اس لیے نہیں دے سکا. آج تک میڈیا نواز شریف کے شہر سے باہر کیوں نہیں نکلا؟ آج تک میڈیا نے یہ بات کیوں نہیں طے کی کہ 30-35 سال سے ایک بندہ اقتدار میں رہنے کے باوجود اگر ایک اپنی پریس کانفرنس کرنے کے لیے اس کو اگر ایک پرچی کی ضرورت پڑتی ہے اپنا معافی ضمیر بیان کرنے کے لیے بھی اگر وہ دیکھ کے تقریر کرتے ہیں تو وہ اس ملک پہ کیا احسان کرے گا؟ وہ اس ملک کو کیا چلا سکتا ہے؟ اس کی بساط کتنی ہے؟ میں جب سے ہم نے یہ ویڈیوز بنانا شروع کی تو کچھ لوگ نیچے کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حمایتی ہیں، آپ صحافت نہیں کریں. تو میں آپ کو ایک بڑی بنیادی بات بتاتا ہوں. میں شعوری طور پہ نواز شریف کے اندر اگر تھوڑی سی بھی قائدانہ صلاحیتیں ہوتی، نواز شریف نے اپنی جماعت کو سیاسی نظریاتی طور پہ تشکیل دیا ہوتا تو ہم اس کی بات کرتے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ نواز شریف کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ ملک کو چلا سکے. تو میڈیا آج تک ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. میڈیا کی وابستگی ہے، میڈیا کی معاشی وابستگی ان کے ساتھ تھی، میڈیا کے اپنے ذاتی مفادات ان کے ساتھ وابستہ تھے، مالکوں کے مفادات ان کے ساتھ وابستہ تھے. تو میڈیا کہیں نہ کہیں سے دوبارہ نواز شریف کو واپس لے کے آ جاتا ہے. حالانکہ نواز شریف اب پاکستان کی سیاست سے میڈیا، یہ اینکرز بھی یہ بات جانتے ہیں، دانشور جو لوگ کالم بیٹھ کے لکھتے ہیں وہ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ اب نواز شریف کا یا آصف زرداری کا پاکستان کی سیاست سے پریکٹیکلی کوئی بھی تعلق نہیں ہے. ہاں تعلق ہے تو یہ جو سیاسی لوگ آگے رکھے ہوئے ہیں، یہ جو سیاسی جماعتوں کی صورت ان کو دے کے آگے رکھے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے کیا کرنا ہے؟ شور مچانا ہے، عمران خان کو اپنے مقاصد سے ہٹانا ہے. ایک بات یاد رکھیں، احتساب اب اگر رک گیا تو یہ احتساب کبھی بھی نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا. یہ برا جو وقت ہے یہ صرف اور صرف ان کا جو ویب تھا، ظاہر ہے ان کے لوگ اسٹاک ایکسچینج میں بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے بزنس ان کے ساتھ تھے، بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ان کے ساتھ تھے، وہ پیسہ فائنینس کرتے تھے، ان کی صلاحیت تو تھی نہیں اس طرح سے وہ میچ فکس کر کے چلاتے تھے. تو اب یہ جتنا بھی کرائسس ہے یہ ڈیلیبریٹلی اس میں اپوزیشن کے کچھ لوگ، اپوزیشن کے ہمدرد لوگ، بزنس مین بے شمار طریقوں سے یہ شامل ہیں اور وہ اس کا حصہ ہیں. ٹھیک. اب ایک اور آج کی بات کرتے ہیں کہ آئی ایس پی آر نے حملے کے بعد جو ہے آئی ایس پی آر نے کچھ صحافیوں نے جو ہے وہ ٹویٹس کرنا شروع کر دی اور اس پہ پھر آئی ایس پی آر نے جواب دیا کہ صحافیوں کو تھوڑا سا ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ملک کی سلامتی سے آگے نہیں بڑھنی چاہیے بات. تو مسئلہ کیا ہے؟ صحافت ایک الگ چیز ہے، صحافت ہونی چاہیے. جمہوریت کا یہ حسن ہے کہ کسی نہ کسی توانا آواز کو اٹھنا چاہیے، میرٹ پہ اٹھنا چاہیے، اصول پہ اٹھنا چاہیے. یہ صحافت کا حسن ہے، لیکن بغض نہیں ہونا چاہیے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، سیکیورٹی اداروں کے بغض میں یا عمران خان کے بغض میں سلامتی کی حدیں کراس کر جاتے ہیں. شاید وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ان کا ایک کامنٹ یا ان کا ایک سینٹنس کس حد تک ملک کی سلامتی کے لیے نقصان دہ ہے. ایک اور دوسری بات کہ کچھ ابھی خبریں چل رہی ہیں آج کل کے چائنیز کچھ لوگ یہاں سے لڑکیوں کو اپریکٹ کرتے ہیں یا ان کے ساتھ شادی کرتے ہیں تو وہاں جا کے ان سے جو ہے وہ جسم فروشی کے دھندے کیے جاتے ہیں یا ان سے ان کے اعضاء فروخت کیے جاتے ہیں. تو یہ بڑا سینسیٹیو مسئلہ ہے، اس پہ قوم کو بڑا جو ہے وہ جینوئنلی یا بڑا سینسیبلی جو ہے ریئیکٹ کرنا چاہیے. پاکستان چائنا کی دوستی ہے، انٹرنیشنل جو پلیئرز ہوتے ہیں وہ پاکستان اس طرح کی ایونٹس کرواتے رہتے ہیں، لیکن اس میں جو بھی قصوروار لوگ ہیں ان کو پکڑا جانا چاہیے، ان کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے. عمران خان کی گورنمنٹ پہ یہ بات لازم ہے. کیوں کہ ہم اس وقت چائنا کے ساتھ چائنا اور ہمارے بہت سارے انٹرسٹ کامن چل رہے ہیں اور اس وقت اگر اس پہ تحقیق ہوگی تو سب سے زیادہ میرے نزدیک قصوروار وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے لوکل لوگ ہیں، جو اس طرح کی چائنیز کو سروسز دیتے ہیں، جو اس طرح کی چائنیز کو یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ یہاں سے لڑکیوں کے ساتھ معاملات طے کریں اور ان کو یہاں سے لے کے جائیں. اس کی تحقیقات ہونا بہت ضروری ہے پاکستان چائنا کی دوستی کے لیے. گو کہ اس پہ چین کا رد عمل بھی آیا ان کے سفارت خانے کی طرف سے، لیکن یہ ایک انتہائی سینسیٹیو ایشو ہے. یہ کل کو کسی بڑے جو ہے وہ کوئی خطرناک صورت میں بھی ڈھل سکتا ہے. آخری بات ناظرین، فواد چودھری صاحب نے آج یہ کہا کہ مدرسوں کے جو مولوی ہے ان کو اسکیل 14 اور 12 میں جابز دینی چاہیے، ان کو اسٹیپنڈ ملنا چاہیے، ان کی سیلریز ہونی چاہیے. اور دوسرا پھر وہ چاند والی بات بھی کہ چاند سائنس کا کام ہے دیکھنا، بالکل یہ بہت ضروری کام ہے. یہ سب سے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے مدرسے کے علماء ہوتے ہیں یا عالم لوگ ہوتے ہیں یا امام ہوتے ہیں، یہ کمیٹی کے محتاج ہوتے ہیں. یہ ان کے بھی بچے ہوتے ہیں، ان کا بھی خاندان ہوتا ہے، لیکن یہ اس کمیٹی کی خوشنودی کے لیے شاید اس طرح سے میرٹ پہ بات نہیں کر سکتے مسجد میں، شاید اس طرح سے جینون بات نہیں کر سکتے. ان کا جو نریٹو ہوتا ہے، جو ان کی گفتگو ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے. جس طرح کی کمیٹی ہوگی، جس طرح کی کمیٹی کے لوگوں کے مزاج ہوں گے، پھر وہ کمیٹیاں بہت سارے جگہوں پہ بہت سارے علماء حضرات ایسے ہیں جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں، ان کو شاید اس طرح سے فیڈ نہیں کرتی. تو یہ جو ایک کنسپٹ شروع ہوا ہے، میرے خیال میں تحریک انصاف کی حکومت کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہوگا، بہت بڑا. اس کے اثرات کیا ہوں گے اس پہ بھی ہم انشاءاللہ بھی
फिर कभी तफसील से बात करेंगे कि मदरसों को क्यों रेगुलराइज होना चाहिए, इस पे पहले भी मैंने एक वीडियो की थी। लेकिन स्पेशली अगर उन मौलवी हजरात को ये हुकूमत स्टेपमेंट देना शुरू करती है या उनको वजारत तालीम के जरिए उनको पैसा देना शुरू करती है, तो इसके मुल्क पे क्या असरात होंगे, कौमी नफ्सियात पे क्या असरात होंगे, और जो मजहबी सेंटिमेंट है और जो मदरसे के तुलबा है और जो इसका एक ये पूरा एक ज़ाहिर एक सिस्टम है, उस पर क्या असरात होंगे। आखिर पे नाज़रीन अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह हम एक पूरी सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं कि किस तरह से मीडिया बड़े बड़े टाइकून्स को उनके मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देता है, उनकी सियासी, उनकी समाजी, उनके माली मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देता है, उनके साथ जुड़ के काम करता है, कौम को किस तरह से कंफ्यूज किया जाता है, ऐसे रंग नैरेटिव्स को ऊपर लाया जाता है, उनको स्टोरीज बनाया जाता है, उनको काफी दिन तक जो है वो फैलाया जाता है। इस पे एक पूरी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इस पे अगर आपकी कुछ तजावीज हो जरूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मेरी तरफ से यही कुछ। अल्लाह हाफिज।